الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز علماء کرام، عزیز بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، جہاں تک مجھے علم ہے آپ حضرات کا یہ جمع ہونا چنیدہ اور مخصوص پورے محلے میں سے وہ طبقہ جو سنجیدہ فکر رکھتا ہے، جسے ذمہ داری کا احساس ہے، اپنے علاقے کی نوعیت سے اونچ نیچ سے اچھی واقفیت ہے، اور وہ فکر مند ہیں کہ ہمارے علاقے کی مسلمان خواتین، مسلم گھرانے کے مرد عورت نازک مسائل میں گھر کی بات گھر کی حد تک نہیں رہ پاتی ہے، بیڈ روم کی بات ہال اور ڈائننگ ہال میں کہنا بھی جو منع ہے، وہ عدالت کی کورٹ کچہریوں میں غیروں کے سامنے کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے۔ یہ سارے مسائل مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اس سلسلے میں ہم کیسے کام کریں، اس کے لیے یہ بیٹھک ہے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہاں پر کچھ بات کرنا ہے، میں یہ سوچا تھا کہ کچھ مشورہ ہوگا، کام کیسے شروع کیا جائے، کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ خیر، جو باتیں فی الوقت اللہ کی طرف سے ذہن میں ہوں، دوستانہ طور پر سبق دہرانے کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی، چونکہ آپ حضرات میں سے کوئی شاید ایسا نہیں ہے جسے یہ سمجھانا پڑے کہ کونسلنگ سینٹر کتنا اہم ہے، اپنے مسائل قرآن حدیث کی روشنی میں حل کروانا کتنا ضروری ہے۔ آپ حضرات سنجیدہ ہیں، علم حدیث سے، فقہ سے واقفیت رکھتے ہیں، علماء سے دلچسپی اور تعلق ہے، حفاظ اور علماء کا طبقہ ہے۔ پہلی بات تو آیت کی روشنی میں یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپس میں اختلاف ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم بنانا، اور اللہ کے نبی کو حکم بنانا بحیثیت محمد بن عبداللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم بنانا بحیثیت محمد الرسول اللہ۔ بحیثیت محمد بن عبداللہ مکے کے کافر بھی بناتے تھے، اسی لیے صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے۔ حجر اسود رکھنے کے اختلاف میں آپ ہی کو حکم بنایا ہے، بہت سے مسائل میں آپ کو حکم بنایا، لیکن بحیثیت محمد بن عبداللہ۔ اور یہاں فلا وربک لا یؤمنون میں جو کہا جا رہا ہے، یہ بحیثیت محمد الرسول اللہ ہے۔ اب جب تک محمد الرسول اللہ ہیں وہ اور آپ کی ذات حکم ہے، اور جب محمد الرسول اللہ نہیں ہوں گے تو آپ کی تعلیمات حکم ہوں گی۔ تو یہ آیت قیامت تک کے لیے مستدل بنے گی کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام موجود نہ ہوں تو آپ کی تعلیمات گویا کہ آپ ہیں۔ حدیث کا ہونا، حدیث کی روشنی میں مستنبط فقہ کا ہونا گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہونا ہے۔ تو اس لیے کہ آج بھی یہ آیت مستدل بنے گی کہ یہ لوگ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے مسائل میں شریعت کو حکم نہ بنا لیں، اور حکم بنانے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک فریق کے خلاف میں فیصلہ ہوگا، دوسرے فریق کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ تو آپ کو اپنا پیر بھی مانے گا، اپنا شیخ بھی مانے گا، اپنا خیرخواہ بھی مانے گا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرنے تیار ہوگا اور پیر پڑنے بھی تیار ہو جائے گا اگر وہ اس مذہب کا ہو۔ لیکن جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ آپ سے بیعت شدہ ہے تو بیعت توڑنے بھی تیار ہو جائے گا، آپ کو مرید ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ آپ کو اپنا شیخ مان لے۔ نفرت کا بازار گرم ہو جاتا ہے جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے آگے فرمایا فلا شجر بینہم، پھر اس کے بعد ان کے درمیان میں
کوئی ایسی دل میں کھٹک نہیں پیدا ہونا، ایسی دل میں نفرت نہیں ہونا، دل میں تنگی اور بوجھ محسوس نہیں ہونا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا ہے۔ تو محض اللہ کے حکم پر راضی ہونا کافی نہیں ہے، میرے خلاف میں جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے کامل مومن ہونے کے لیے۔ آیت کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، علماء کرام جانتے ہیں کھیت کے موقع سے کچھ جھگڑا ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار صحابی کا اور دوسرے ایک صحابی کا، اور دوسرا پس منظر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی شخص یا منافق شخص نبی کے فیصلے کے نہ ماننے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ مختلف واقعات پس منظر ہیں، لیکن اس وقت محض یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے تابع ہونا ہی کامل ایمان ہونے کی علامت ہے۔ جب تک مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں رہی، خاص طور سے وہ مسلم حکمران جو در و دیوار پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم پر بھی محنت کرتے تھے، جن میں سب سے زیادہ ابھرا ہوا بڑا نام اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ باقی جتنے مسلم حکمران گزرے ہیں، نظام حکومت کے ہوں، مغلیہ حکومت کے ہوں، کسی اور حکومت کے ہوں، ان سب کے پیسے اور خواہشات جس در و دیوار گارے مٹی پر خرچ ہوئے ہیں، آج شرم سے ڈوب مرنا پڑتا ہے کہ انہی کی نسل، انہی کے باپ دادا کے بنائے ہوئے قطب مینار، چار مینار اور لال قلعہ میں جانے کے لیے عام لوگوں کی طرح ٹکٹ دے کے جانا پڑتا ہے، جبکہ ان کے باپ دادا کی عمارت ہے اور اس پر ایسے قبضے جمائے ہوئے ہیں کہ جس تعمیر کی وجہ سے ہندوستان کو فخر محسوس ہوتا ہوگا، جس تعمیر کی وجہ سے مفت میں حکومت کھا رہی ہوگی، اسی تعمیر کے تحقیق کے باوجود بھی کہ یہ مسلمان بادشاہوں کے بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کی نیشنلٹی کے مسئلے اٹھائے جاتے ہیں۔ جہاں پر مسلمانوں کی تعمیرات سے عزت ملی ہے، اس ملک کو زمانہ قدیم سے بھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، مٹی کی گڑیا نہیں کہا جاتا تھا۔ یہاں مٹی کی مورتیاں بڑی شاندار بنی رہتی ہیں، چلو وہ مورتی دیکھ کے آئیں گے، یہ مورتی دیکھ کے آئیں گے، اس نام سے کبھی ہندوستان مشہور نہیں ہوا ہے، سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہوا ہے، مٹی کی گڑیا کے نام سے مشہور نہیں ہوا ہے۔ ایسی جگہ پر قبضے کر کے اور اس سے انکم اور پیسے کھاتے ہوئے انہی کی نسل کو یہاں سے بے در کر دینا، یہاں CA/NRC کے ذریعے سے پریشان کرنا، یہ سب بتاتا ہے کہ جن بادشاہوں نے در و دیوار پر تعمیر کر کے اپنا مستقبل سوچا نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے ممکن ہو وہ تعمیرات بہت ضروری تھے، لیکن اگر غور کیا جائے اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعمیرات، اسلامی تعلیمات اور اسلامی تعمیرات دونوں کا مزاج یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلم بادشاہ جاتے ہیں وہاں پر اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنی تعلیم تینوں منتقل کرتے ہیں۔ اسی واسطے تجارت کی، فائنانس کی اور اقتصادیات کی جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ آدھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے، آدھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے وہ تاجروں کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے وہ اپنا تہذیب بھی منتقل کرتے تھے، زبان بھی منتقل کرتے تھے۔ جس علاقے میں کثرت سے صحابہ گئے وہاں کی زبان عربی بن گئی، اگرچہ کہ وہ دوسری زبان کے تھے، لیکن صحابہ نے وہاں کے لوگوں کو اپنی زبان سکھایا۔ مسلم بادشاہوں کا یہاں پر نہ عربی زبان کا رواج ہوا، نہ دینی مدارس کے لحاظ سے جیسی تعلیمی معیار کے لیے ریسرچ سینٹر ہونا چاہیے تھا، جیسے بغداد کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہاں کی کتابیں جب جلائی گئیں تو پھر وہ دریا کا پانی اتنے مہینوں تک رنگین رہا، ویسے کتب خانے چیدہ یہاں پر رہے ہیں۔ البتہ حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں پر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالفتاح ابو غدہ، بڑے بڑے علماء نے یہاں کی کتابیں، آصفیہ لائبریری اور دیگر لائبریریوں کی وجہ سے بڑا اس کو پسند کیا ہے اور اس کا نام اس زمانے میں بھی مشہور رہا ہے یہاں کی طباعت کی وجہ سے۔ لیکن ان مسلم بادشاہوں میں سب سے زیادہ
دینی فکر اور مزاج رکھنے والے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تعمیرات سے زیادہ فقہ و فتاویٰ کو جمع کرنے کی اور قاضی حضرات کے لیے اور افتاء کیے ہوئے احباب کے لیے فیصلہ نافذ کرنے کی خاطر ایک گائیڈ بک بنا کر جو انہوں نے تیار کیا، 500 سے 5000 علماء کو جمع کر کے فتاویٰ عالمگیری کے نام سے آج بھی جس قدر کثیر جزیات اس فتاویٰ میں ملتے ہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملتے ہیں۔ یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس زمانے میں سیاست مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی تو مسلم بادشاہ اپنے نائب اور قاضی بناتے تھے، فلاں فلاں جگہ پر قاضی رہیں گے، مسائل ان کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات جماعت اول میں حکایات اللطیف چھوٹی سی کتاب پڑھے ہیں، اس میں 10 قصے قاضیوں سے متعلق ملتے ہیں۔ تو پچھلے زمانے میں قاضی حضرات کی قدر، ان کا احترام، ان کا مقام اور عہدہ یہ سیاسی پشت پناہی سے اور وہاں کی سپورٹ سے ہوتا تھا۔ اس لیے اگر کوئی بھی جھگڑا ہو، آئلی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، اس کے حل کرنے کے لیے قضات کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے مسلمانوں سے سیاست، عہدہ، حکومت ہٹتی گئی، پھر قضات حضرات کی اہمیت اور قدر بھی گھٹتی گئی۔ اب قاضی صاحب صرف اس نام کے ہیں کہ وہ وقت پر آئیں، ہمارے بولے ہوئے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے بیاگ لے کے آ کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد چاہے ان کی آنکھوں کے سامنے ویڈیوگرافی ہو، چاہے فوٹوگرافی ہو، چاہے بینڈ باجا ہو، چاہے مسجد میں نکاح ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے منڈی میں ہو، کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، آپ نکاح پڑھا دیں، فارم فل اپ کر دیں، وہ نکاح کا نکاح نامہ دے دیں اور اپنی فیس لے کے چلتے بنیں۔ باقی اس میں نکاح کی ترغیب سے متعلق، حقوق سے متعلق، فیملی کے میٹرز میں ذہن سازی سے متعلق، دولہا دلہن اور دولہا دلہن کے خاندان کی بیٹھک پہلے قاضی صاحب کے سامنے ہو، نکاح سے پہلے لڑکے کی اور لڑکی کی ذہن سازی کیسے کی جائے، خلا طلاق کی نوبت آنے ہی نہ پائے، آتی ہے تو معقول وجوہات سے آئیں، اور پھر طلاق کی ضرورت پڑے تو ایک ہی طلاق پر اتفاق کیا جائے، خلا کی ضرورت پڑے تو پھر خلا کا پورا سسٹم بنا کر دیا جائے۔ یہ سارے مسائل کے سلسلے میں کونسلنگ کا ذہن دور دور تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ بے ریش حضرات بھی قاضی بن جاتے ہیں، سود خور بھی قاضی بن جاتے ہیں، اور پھر جو کسی فیلڈ میں چل نہیں سکتا ہے رشوت کے ذریعے سے بھی قاضی بن جاتا ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ قاضی تھے کہ بادشاہوں کے محل میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ کو بھی اپنی مسند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا تھا، حالانکہ انہی کے بنائے ہوئے قاضی ہیں، لیکن حکمرانی الگ چیز ہے اور شریعت کا نفاذ الگ چیز ہے۔ قاضی ابو بکر بن قتال رحمۃ اللہ علیہ یا بکار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، جب ان کو قاضی بنایا گیا، قاضی کا تصور موجودہ زمانے کے قاضی سے ہٹ کر منصب شریعت کا جو مقام ہے اس کی ترجمانی کے لیے جس کو بٹھایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے قاضی اور مفتی، جس میں نفاذ کے علاوہ بتانے کے علاوہ اپنے اس مسئلے اور فتوے کو، اپنے اس حکم کو مسلط کرنے کی بھی طاقت اس کے اندر ہو۔ مفتی صاحب اور قاضی صاحب میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب سے آپ جیسا سوال کریں گے ویسا جواب مفتی صاحب دے دیں گے، قاضی صاحب کے سامنے آپ سوال کریں گے تو قاضی صاحب جواب نہیں دیں گے، آپ کے سوال صحیح ہیں غلط ہیں وہ سب تحقیق کریں گے، گواہ پیش کرنا ہوگا، گواہوں کے بارے میں تحقیق کریں گے، اس کے بعد پھر جو حکم نافذ کریں گے وہ حکم ہونے تک قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو پھر کوڑے پڑیں گے۔ یہ قاضی اور مفتی صاحب کا فرق ہوتا ہے۔ قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ جب قاضی بنے، وقت کے بادشاہ نے ان کے فیصلوں سے متاثر ہو کر ہدیے تحفے بھیجنے لگا۔ ایک عرصہ ہو گیا ہدیے تحفے ملتے ہوئے، ایک بار کسی مسئلے میں بادشاہ سے
گناہ ہو گیا اور غلط فیصلہ ہو گیا، قاضی صاحب کے سامنے بات آئی، قاضی صاحب نے بادشاہ کے خلاف فیصلہ کیا کہ بادشاہ نے جو حرکت کی ہے وہ غلط حرکت ہے اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بادشاہ کو غیرت آئی اور اسے بے جا شرم آئی اور کہنے لگا کہ میں نے قاضی بنایا اور میرے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ حکمران نے اپنے وزیر کو بھیج کر یہ کہا، ہم نے اب تک قاضی کا منصب ملنے سے لے کر اب تک جو ہدیے تحفے تم کو دیے ہیں وہ سارے واپس کرو۔ قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ کارندہ آیا اور مطالبہ کیا، قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی کوٹھری میں اسے لے گئے اور دھول پڑے ہوئے دروازے کو کھولا اور یہ فرمایا کہ جب سے منصب ملا اس وقت سے اب تک جو تحفے آئے ہیں سیل لگے ہوئے، مہر لگے ہوئے ویسے ہی پڑے، سارے اٹھا کے یہاں سے لے جاؤ، سارے یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ۔ ایک ہدیہ تحفہ بھی میں نے تمہارے بادشاہ کا دیا ہوا استعمال نہیں کیا ہے۔ اس بے نیازی کے ساتھ وہ اپنے فیصلے نافذ کرتے تھے، لیکن اپنے منصب میں خیانت ان سے نہیں ہوتی تھی۔ تو جب سیاسی حکمران مسلم بادشاہ تھے تو پھر قضات کا عہدہ اور مقام باقی تھا، اور جب انگریز کا تسلط ہوا، اسلامی سلطنت، مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہو گئی، پھر اس کے بعد قضات کے منصب کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اب بنیادی طور پر دو مسئلے سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً سیاست انگریزوں کی اور امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کی آنے کے بعد سے ایک سیاسی مکاری جو ایشیا کے مسلمانوں کے ساتھ برتی گئی، بقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے، مسلمانوں کو، اقلیتی طبقات کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کیجیے، اس کے لیے آپ مدرسے کھولیے، مسجد بنائیے، آپ اپنے لحاظ سے کوئی اور دین کا کام کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، قرآن پرنٹ کروانا ہو کرا لیجئے، بچوں کو پڑھانا ہو مکتب کھول لیجئے، کچھ بھی کرنا ہو اپنے مذہبی کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے اگر کچھ بھی مسائل ہوں، بزنس کے مسائل ہوں، مارکیٹ کے مسائل ہوں، آئلی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں، ان میں یہ حق اور گنجائش رہے گی کہ حکومت کے فیصلے کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس واسطے مسلمان مسجد بنانے کو، مدرسہ بنانے کو اور کوئی اور دین کا کام، تعمیرات میں پیسہ خرچ کرنے کو بڑی عظمت سے دیکھتا ہے، چونکہ سیاسی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی یہی ذہن سازی کی گئی ہے کہ یہ جگہ خرچ کرنے کی بہت اچھی ہیں، ثواب جاریہ کی ہیں، اور بالکل صحیح ہے اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا کہ آدمی اپنے دیگر مسائل میں، عبادات کے مسائل میں تو مفتی صاحب دکھتے ہیں، نماز ٹوٹ گئی، سجدے سے واجب ہوا، فلاں قضا ہو گیا، کفارہ دینا ہے، فدیہ دینا ہے، ان سب میں تو مفتی صاحب دکھتے ہیں، لیکن بزنس میں حلال حرام کیا ہے، طلاق کے مسائل میں کیسا ہے، پراپرٹی کے مسائل میں کیسا ہے۔ شریعت نے 3 مسائل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اتنی تفصیل تو شریعت نے نہ زکوٰۃ کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ کسی اور کی بیان کی، جتنا 3 مسائل، اور وہ بھی آئلی مسائل ہیں۔ ایک میراث کا مسئلہ، دوسرا طلاق کا مسئلہ، تیسرا پردے کا مسئلہ۔ یہ 3 مسئلے ایسے ہیں جو شریعت نے اتنی تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے، کوئی اور مسئلہ اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ یہ مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے۔ جتنا طلاق کو اللہ نے کھول کے بیان کیا ہے، پردے کو جتنا کھول کے بیان کیا ہے، اور وراثت اور پراپرٹی کو جتنا کھول کے بیان کیا ہے، ان 3 کے علاوہ دیگر مسائل کو اللہ نے اتنا نہیں چھیڑا ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ساری ملت انہی 3 مسائل میں پریشان ہے۔ یعنی پراپرٹی کے سلسلے میں مسلمان بننے تیار نہیں ہوں گے، پردے کے مسئلے میں مسلمان بننے تیار نہیں ہوں گے، طلاق کے مسئلے میں مسلمان بننے تیار نہیں ہوں گے۔ 2-4 دن پہلے ایک صاحب یہ پوچھنے لگے، ایک بار طلاق دیے تو بھی ہو جاتی، مسلمان صاحب ہیں، ایک بار طلاق دیے تو بھی ہو جاتی، 3 بار بولے تو ہی ہوتی نا۔
جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کورٹ میں چل رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا بھی اور سنایا بھی کہ 15 دن دلی میں وہاں کے وکلاء کے ساتھ بیٹھ کر ذہن سازی کرنا پڑا کہ شریعت میں طلاق کا پروسیس کیسا ہے، اس سے پہلے طلاق کے مسائل کے لیے لڑکا لڑکی کی کیسے ذہن سازی کی جاتی ہے، خاندان والوں کے دباؤ میں کیسا ان کو رشتہ نبھانے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ سارا سمجھاتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے وکلاء کو خود یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام کا نظام طلاق کیسا ہے۔ وہ بھی وکیل ہونے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں طلاق کا مطلب یہ ہے کہ 3 بار دیے تو ہی طلاق ہے، 1 بار دیے تو طلاق نہیں ہے، مذاق ہے۔ اس واسطے 3 بولنے سے پہلے کوئی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سیاسی طور پر جو ذہن سازی ہوئی کہ مدارس مساجد یہ سب کرتے رہو، لیکن ان مسائل میں حکومت کے بنائے ہوئے قانون کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ اب تاجر سے بھی یہ کہا جائے کہ بھئی مارکیٹ میں ہے، اللہ رسول سے ڈرو، یہ دھوکے، یہ جھوٹ، یہ رشوت، یہ سود نکو کرو، تو بہت سے مسلمان تاجر بھی یہ بول دیتے ہیں مول صاحباں کے زبان سے یہ باتیں اچھے دکھتے، مسجد میں کرے تو اچھے دکھتے، مارکیٹ میں باتیں اچھے نہیں دکھتے۔ سود سے، رشوت سے، جھوٹ دھوکے سے بچو، یہ اگر کہا جائے گا یہ مول صاحبوں کی زبان سے، اور مسجد میں اچھے دکھتے، مارکیٹ میں باتیں اچھے نہیں دکھتے۔ کون بول رہے ہیں؟ مسلمان بول رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے تقریباً مسائل علماء کے پاس حل کروانے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اور دوسری غلطی یہ ہو گئی کہ جو سیاسی دباؤ تھا، حاصل تھا قضات کو کہ اگر قاضی صاحب کی نہیں مانے گا تو جیل جانا پڑے گا، کوڑے پڑیں گے، سزا ملے گی، وہ قوت نافذہ ختم ہو گئی۔ اب قاضی صاحب کے پاس آئے تو بھی قاضی صاحب پیپر پہ لکھ کے دیں گے، زبانی بولیں گے، آخرت کا ڈر دلائیں گے، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو جیل تو نہیں بھیج سکتے، اس کے علاوہ آپ کو سزا تو نہیں دے سکتے، آپ پہ پینالٹی تو نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ قوت نافذہ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے شرعی احکام کی تنفیذ میں تخفیف آ گئی، اب سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بنیادی محنت کیا ہونی چاہیے؟ عام طور سے جہاں بھی کونسلنگ سینٹر، دارالافتاء، دارالقضاء، محکمہ شرعیہ، شریعہ بورڈ، اس طرح کے سینٹرز قائم کرنے کی بات آتی ہے تو سنجیدہ فکر رکھنے والے پڑھے لکھے طبقے میں بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے، بھئی ہم پورا کھول کے بیٹھ گئے، پھر بھی ہم بولے طلاق ہو گئی چھوڑ دینا، خلا نہیں ہوا رکھ لینا، اتنے پیسے دینا ہے، اتنے اس کو خرچ کے لیے گزارے کے لیے دینا ہے، اب سامنے والا ماننے تیار نہیں ہے، نہیں سنتا، نہیں آتا، بول رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو کیا کر سکتے ہیں اس موقع پر؟ یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر دارالافتاء، دارالقضاء، محکمہ شرعیہ، شریعہ بورڈ قائم کرنے تیار نہیں۔ بھئی ہم سمجھا سکتے، ہم بولے تو بھی نہیں سنتے، اب نہیں سنے تو اب پھر بول کے کیا فائدہ، سب کیسے سہے جاتے۔ یہ بہت غلط بات ہے، ایسی سوچ ہی غلط ہے۔ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، اس واسطے ہم محکمہ شرعیہ نہیں قائم کریں گے، کونسلنگ سینٹر قائم نہیں کریں گے۔ بنیادی چیز شریعت کے قانون میں اور سیاست کے قانون میں بنیادی فرق یہ ہے، سیاسی قانون محض ظاہری دباؤ کے ذریعے سے انسان کو سدھارنا چاہتا ہے، اور شریعت کا قانون محض ظاہری دباؤ کی وجہ سے سدھارنا نہیں چاہتا ہے۔ شریعت کا قانون یہ بتاتا ہے کہ ظاہری دباؤ تم پر نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا دباؤ تم پر زیادہ ہوگا۔ خوف اور خشیت کے بغیر کوئی آدمی شریعت پر نہیں آ سکتا۔ یہ جو کونسلنگ سینٹر کہا جاتا ہے کہ ذہن سازی کرنا، ذہن سازی میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر تم یہ فتویٰ، یہ فیصلہ نہیں مانو گے، ہمیشہ کی زندگی میں برباد رہو گے۔ کسی کو کونسلنگ سینٹر کہا جائے گا۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے، 100 لوگوں میں سے اگر 50 لوگ کونسلنگ سینٹر کے فیصلے سے مطمئن نہ ہوں، باقی 50 مطمئن ہوں گے، 50 بھی مطمئن نہ ہوں، 100 میں سے 10 لوگ مطمئن ہوں گے۔
جو ہم سے مطمئن ہوا ہم اسے مطمئن کر سکتے ہیں، جو ہم سے مطمئن نہیں ہوا ہم اسے مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال آپ میں سے بہت سے لوگوں کی دکان یہاں مشیرآباد میں چل رہی ہوں گی، جتنے مشیرآباد کے گاہک ہیں سب آپ ہی کی دکان پر آتے ہیں یا دوسری دکانوں پر بھی جاتے ہیں۔ آپ کی دکان سے جتنے گاہک بنے اس سے آپ کا گزارا ہوا، دوسروں کی دکانوں سے جتنے گاہک بنے اس سے اس کا گزارا ہوا۔ ہماری کونسلنگ سینٹر سے جتنے لوگوں کی آخرت بنی، دنیا بگڑنے سے بچی، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ جو نہیں مان رہا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اور ہم جمعہ کے بیانات میں یہ بڑی درد دل سے ہم یہ کہیں کہ بھئی اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر آؤ، اپنے مسائل محکمہ شرعیہ میں لے کے آؤ، اپنے مسائل مفتیان اکرام کے پاس لے کر آؤ، لیکن مفتیان اکرام کہاں بیٹھے ہیں کہ ہم لے کر آئیں؟ کون وقت دے رہا ہے کہ ہم لے کے آئیں؟ کس کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ وہ پوری بات سن سکے؟ کون وقت دینے کے لیے تیار ہے؟ جب ریئل میں کوئی ایسا محکمہ دکھتا ہی نہیں ہے کہ وہاں آ کر بیٹھیں۔ اب ہم میں سے شاید کہ کوئی شخص اتنے بڑے عہدے پر ہو کہ ہم جہاں بیٹھیں وہی محکمہ شرعیہ، ہم بازار میں بیٹھے تو بازار محکمہ شرعیہ، ہم دکان پہ بیٹھے تو دکان محکمہ شرعیہ۔ اتنا رجوع اور اتنی عظمت تو لوگوں میں باقی نہیں رہی۔ تو ظاہری طور پر بھی کوئی ایسی جگہ بنانی پڑتی ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں فلاں جگہ پر محکمہ شرعیہ ہے، آپ وہاں جا کر مسائل حل کروا لیں۔ ہم پہلے لوگوں کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا کریں کہ ان حالات میں علماء کی طرف رجوع کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بتانے کا طریقہ یہ ہوگا، اب سے لے کر آزادی تک، آزادی سے لے کر اب تک کتنے مسائل ہیں جو کورٹ کچہریوں میں چل رہے ہیں۔ علماء نے اس کا فگر نکالا، تحقیق کرنے والوں نے، اگر روزانہ ایک مسئلہ نہیں، روزانہ 10 مسئلے، روزانہ 100 مسئلے بھی اگر حل کیے جاتے رہیں تو پھر اب کورٹ کچہریوں میں فی الوقت جتنے کیسز چل رہے ہیں وہ سارے کیسز حل ہونے کے لیے 300 سال سے زائد کا عرصہ لگے گا جو فی الوقت چل رہے ہیں۔ اب ایک نیا کیس آپ کا ہے، اب لڑ لی، آپ جائیے 300 سال کے بعد آئیے، آپ کا فیصلہ ہوگا۔ لمبا وقت درکار ہوتا ہے عدالتوں میں کیس کرنے کے بعد، چٹکیوں میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور یہ بظاہر بولنے میں بڑی معمولی بات دکھتی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، سیاسی لیڈر جو فی الوقت عہدے پر ہیں ان کے کیسز بھی حل ہونے کے لیے 7 سے 12 سال لگے ہیں، جبکہ ان کے ماتحت پولیس ہے، وکیل ہے، عدالتیں ہیں، ان کے کھائے پلائے کے پر سب ناچتے ہیں، ان کے کیسز بھی حل کرنے میں 7 سے 12 سال لگے ہیں۔ گاندھی جی کا کیس قتل کا کتنے سالوں میں حل ہوا ہے؟ بابری مسجد کا کیس کتنے سالوں میں حل ہوا ہے؟ جبکہ ان سب میں سیاسی پشت پناہی تھی۔ 92 میں شہید کی گئی، 20 میں مسئلہ حل ہوا ہے، 18 سال لگے کیس حل ہونے میں۔ تو جو سیاسی لوگ کیسز کرتے ہیں ان کے مسائل کے لیے اتنا لمبا وقت درکار ہے۔ معمولی قسم کے لوگ جو کیسز پہ پیسہ نہیں لگا سکتے، وکیلوں کو نہیں کھلا سکتے اور ججوں کو نہیں کھلا سکتے، وہ اگر کیس ڈالیں گے تو ان کے کتنے سال لگ جائیں گے؟ تو ایک تو لمبا وقت جائے گا کیسز اگر عدالتوں میں جاتے ہیں، دوسرا نقصان یہ ہوگا جو کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں ان کے لیے وقت کے علاوہ دوسری چیز ہے پیسہ۔ کوئی وکیل صاحب ایسے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہیں جو حضرت جنید بغدادی جیسے صفات رکھتے ہوں، خواجہ اجمیری جیسے اوصاف رکھتے ہوں۔ آپ بیوہ ہیں، آپ یتیم ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ ہمارے پاس کیس لے کے آئے ہیں، ہم آپ کا کیس فری میں کر دیتے ہیں، جی جان لگا کے کرتے ہیں۔ آپ کسی دن نامپلی کورٹ چلے جائیں، وہاں جج کے سامنے کیسز کی جو لیسٹ پڑی رہتی ہے، 2-4 مرتبہ ہمارا جانے کا اتفاق ہوا، جو لیسٹ پڑی رہتی ہے کہ آج اس جج کو کتنے کیسز حل کرنا ہے، 80 سے 100 کیس روزانہ رہتے ہیں، 80 سے 100 کیس روزانہ رہتے ہیں۔ ایک کیس کی فائل کتنے صفحات میں ہوتی ہے؟ 25 سے 40 صفحات میں ایک کیس کی فائل ہوتی ہے۔ آج اگر اس جج کو فلاں کیس کی فائل پڑھ کے آنا ہے اور 80 کیسز ہیں، 80 کیسز کا ایک کیس کا 40 پیج میں پوری فائل پڑی ہوئی ہے،
تو بتائیے وہ جج پوری رات مطالعہ کر کے آئے گا کل کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ ایک کیس کی بھی فائل پڑھ کے نہیں آئے گا۔ اسی واسطے ڈیٹ پر ڈیٹ دی جاتی ہے کہ فلاں ڈیٹ میں آئی، فلاں ڈیٹ میں آئی، فلاں ڈیٹ میں آئی ہے۔ چھوٹا کیس بھی حل ہونے کے لیے 5 سے 6 سال لگ جانا بڑی عام بات ہے۔ تو وقت کے علاوہ پیسہ صرف ہونا، ایک نوٹس بھیجنے کے لیے 15,000 روپے، دوسری نوٹس بھیجنے کے لیے 12,000 روپے، ہزاروں روپے صرف نوٹس بھیجنے کے ہوتے ہیں، اور جب پیشی ہو جائے عدالت میں، وکیل آپ کا کیس لڑنے کے لیے وہاں پر جب آئے مقدمہ بازی کے لیے، اس موقع پر اس وکیل کو 15,000 سے 20,000، 7,000 سے 14,000 اس کی فیس رہتی ہے۔ اب کتنے بار پیشی ہوگی، ہر بار آپ کو فیس بھرنا پڑے گا۔ اتنا آدمی کی پراپرٹی لٹ جاتی ہے پیسوں میں۔ بابری مسجد کے کیس لڑنے کے لیے کتنے کروڑوں روپے جمعیت العلماء نے، مسلم پرسن اللہ نے خرچ کیا ہے، کبھی آپ پوچھ لیجئے کتنے کروڑوں روپے وکیلوں کو دینا پڑا ہے اس مسجد کو کرنے کے لیے۔ اور اگر وہ پیسے جو وکلا کو کھلائے گئے ہیں وہ پیسے کسی دوسری مسجد بنانے میں لگائے جاتے تو بابری مسجد جیسے 10 مسجدیں بنتی۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط کیے ہیں، اپنا حق لڑنے کے حاصل کرنے کے لیے اس واسطے کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسری مسجدوں پر ایسا مسئلہ نہ آئے۔ اس کے باوجود بھی خیانت اور غداری اور مکاری رہی۔ گیان واپی مسجد کا مسئلہ شروع کیا گیا اور وہ بالکل وہی چال، وہی ڈھنگ اور وہی مکاری جو بابری مسجد کے فیصلے میں ہوا، اسی رنگ پر یہ کیس جا رہا ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ پیسہ صرف ہوگا۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا، خاص طور سے خواتین جب اپنے مسائل عدالتوں میں لے جاتے ہیں تو اس کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، بہت سے وکیلوں کی زبانی یہ بات سننا پڑا کہ غیر مسلم وکیل، خاص طور سے مسلمان وکیل، مسلمان عورتوں کے کیسز لینے میں دلچسپی دکھاتے ہیں، پیسہ کم کر کے اور جلدی کیس سالو کرنے کی امید دلاتے ہیں، لیکن کبھی ایسے موڑ میں لے جاتے ہیں کہ اس عورت کا صرف پیسہ نہیں جاتا ہے بلکہ اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے۔ اور ایسے دسیوں کیسز وکیلوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آپ ملک پیٹ کے ایک وکیل صاحب ہیں، بعد میں پوچھ لیجئے جا کے ان سے کہ ان کے علم میں کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں مسلمان خواتین نے اپنے جیٹ سے کیس ہو گیا، سسرے سے کیس ہو گیا، دیور سے کیس ہو گیا، ساس بہو کا کیس ہو گیا، ان مسائل میں کتنے مسلمان خواتین کے گھرانے اجڑ گئے، عزتیں لٹ گئی ہیں۔ یہ تیسرا بڑا نقصان ہے۔ اور چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ شریعت کا ہلکا پن مسلمانوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہ پیچھے رکھو، بعد میں رکھو، یہ پہلے یہ دیکھو آپ، شریعت کی تخفیف اور توہین، ایک ہے کہ نہیں ماننا، دوسرا ہے کہ اس کی توہین کر دینا، یہ پیدا ہو جاتا ہے شریعت کو چھوڑ کر عدالتوں میں مسائل لے جانے کی وجہ سے۔ اس لیے ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ اپنے مسائل علماء کے پاس فلاں کونسلنگ سینٹر میں لائے جائیں۔ یہ گھر گھر پہنچ کر ہر مسجد میں ہر جمعہ کے موقع پر مہم اور تحریک کی شکل میں یہ کام زمینی لیول پر ہونا پڑے گا۔ دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، اپنے ساتھ محکمہ شرعیہ یا شریعہ کونسلنگ سینٹر میں جو ذمہ دار حضرات بیٹھیں گے ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی وکیل صاحب بھی ساتھ میں رہیں، چونکہ بعض لوگ سیدھی انگلی سے گھی لینے کے عادی نہیں ہوتے ہیں، ٹیڑھا ہی مزاج ہوتا ہے، تو پھر ان کو یہ بتایا جائے گا آپ ہمیں چھوڑ کر عدالت کے پاس جانا چاہتے ہیں، عدالت کے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بات کر لیجئے کہ عدالتوں کا کیا حال ہے، وہاں کی کارگزاری ان کی زبانی وہ سنیں گے تو پھر متاثر ہوں گے اور پھر یہاں مسئلہ حل کروانے پہ راضی ہوں گے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، چونکہ بعض مرتبہ علماء کی سننے کے بجائے علماء پر ہی الٹا ریاکشن کرنے لگتے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کیا کرنا ہے، ہم دیکھ لیتے کیا ہونا ہے، کبھی مول صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ انہیں یہ بھی دکھانا پڑتا ہے کہ ہم
شریعت سے بھی حل کر سکتے ہیں، عدالت سے بھی حل کر سکتے ہیں، لاٹھی سے بھی حل کر سکتے ہیں. آپ جس سے چاہتے ہیں اس سے حل کر لیجیے، آپ جس سے چاہتے ہیں اس سے حل کر لیجیے. تو بنیادی طور پر ذہن سازی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور تیسرا کام جو کرنے کا ہے، شریعہ کونسلنگ سینٹر، یہ نہ میرا ہے، یہاں پر جو بیٹھیں گے عبدالستار صاحب کا ہے، نہ کسی اور دوسرے صاحب کا ہے. یہ شریعہ کونسلنگ سینٹر پوری بستی کا ہے، پورے بستی کے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو یہاں نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں، کسی کو سرپرست بناتے ہیں، کسی کو ماتحت بناتے ہیں. جب تک جس سے کام لینا ہو ان سے وہ کام لیا جاتا ہے. محض کسی کے ذاتی عداوت کی وجہ سے، ذاتی مزاجی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف رہبری نہ کرنا. شریعہ کونسلنگ سینٹر میں کون بیٹھے ہیں؟ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میرے کو نہیں جمتا ہے. بھئی ان سے آپ کو نہیں جمے گا، لیکن وہاں جن کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں وہ ان کے ذاتی نہیں ہیں، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے ذاتی مسائل نہیں ہیں، آنے والے لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں. اور حل کرنے والا شخص وہ شریعت کی ترجمانی کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اپنی ذاتی رائے دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہے. اسی واسطے بیٹھا ہوا شخص صرف مفتی صاحب ہونا کافی نہیں ہے، انہیں تجربے کار بھی ہونا ضروری پڑتا ہے، انہیں سیکھا ہوا ہونا بھی ضروری پڑتا ہے. تو اپنے ذاتیات کی وجہ سے وہاں رہبری کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دینا. سوچنے کی بات ہے کہ میں اگر خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہوں تو اتنا برا بھی نہ بنوں کہ میرے ذریعے سے شر پھیلنے لگے. جیسے داخل ہوئے تھے کہ نہیں تھے کہ فوراً نکل گئے، شروع ہوا تھا کہ نہیں تھا کہ ختم ہو گیا، وہی اول وہی آخر بن گیا. ہم رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنیں. چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے والے بڑی بڑی باتوں کو پا نہیں سکتے ہیں. وقت کا پرائم منسٹر، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انہیں گالی نہیں دیے ہوں؟ شاید کہ 100 میں سے اگر پوچھ لیا جائے آپ پرائم منسٹر کو کبھی آج تک کچھ بھی نہیں بولے، 100 میں سے 1-2 بچیں گے بس. لیکن کیا ہر بچے ہر زبان کا وہ جواب دے رہا ہے؟ ہر زبان پہ وہ متاثر ہو رہا ہے؟ جس کے سامنے ٹارگٹ بڑا ہو وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کی چکر میں نہیں رہتا ہے. تو بڑے کام کرنے کے لیے ہم جڑے ہیں تو چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دینا چاہیے. ذاتیات کی وجہ سے نفرت کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درس چل رہا ہے، ایک شاگرد بیٹھے ہیں یوسف نام کے. دوران درس کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، شاگرد کو بھی حق بنتا ہے اپنی رائے پیش کرنے کا. شاگرد نے رائے پیش کی کہ اس مسئلے میں یہ حکم ہونا چاہیے. امام شافعی نے فرمایا نہیں، یہ حکم ہے. اس نے دلیل دیا، امام شافعی نے دلیل کی تردید کر دی، اپنی دلیل پیش کی. اس نے پھر دوسری دلیل پیش کی، حضرت امام شافعی نے دلیل باطل کر دی. دلائل ختم ہو گئے شاگرد کے پاس. جب علم ختم ہو جاتا ہے تو پھر جہالت شروع ہو جاتی ہے. تو اب شاگرد نے کہا نہیں، آپ استاذ ہیں بول کے سب باتیں بول رہے سو ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے بول کے باتیں بول رہے سو ہیں. درس میں ناراض ہو کر درس سے اٹھ کر چلا گیا. یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ ہم سے رشتہ توڑ لیں. آپ کا علم ختم ہو گیا تو ہمارے علم کو تسلیم کر لیجئے. جہالت پہ اتر آنا تو علم کا مقابلہ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات اس شاگرد کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، پوچھا کون ہے؟ محمد بن ادریس آیا ہے. خیال بھی نہیں ہوگا کہ استاذ میرے دروازے پر آئے ہوں گے. دروازہ کھولنے کے بعد دیکھا امام شافعی اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں. شرمندہ ہو گیا، معافی مانگا، ہاتھ پکڑا، کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، مجھے آنا چاہیے تھا، آپ میرے پاس آ گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا جماعتنا مسائل وفرقتنا مسئلۃ واحدہ. 100 مسئلے ایسے ہیں جس میں تیری اور میری رائے ایک ہے. ایک مسئلہ ایسا آیا جس میں تیری رائے الگ ہے، میری رائے الگ ہے. اب تو ہی بتا، ایک مسئلے کی وجہ سے ہم ٹوٹ جائیں یا 100 مسئلوں کی وجہ سے ہم جڑ جائیں؟
ایک مسئلے میں ہماری رائے ان سے نہیں بنتی ہے تو ہم اس سے رشتہ توڑ لیتے ہیں. ہزاروں مسئلے ایسے ہیں جس سے ہمارا اتفاق رائے ہے اس مسئلے پر، لیکن اس کی وجہ سے ہم جڑنا نہیں چاہتے ہیں. امام شافعی نے فرمایا علمی سفر کا پل جو تو نے باندھا ہے اس سے جب گزرو تو ایسے گزرو کہ جب واپس آنے کی باری آئے تو پھر عزت سے واپس لوٹ سکو. ایسے نہ گزرو کسی کے پاس سے کہ پھر واپس آنا پڑے تو شرمندہ ہونا پڑے. کسی دکاندار سے تجارت کرتے ہوئے کوئی چیز خریدنا نہیں ہے تو اس کے پاس سے ایسے آگے بڑھو کہ اگر مارکیٹ میں وہ چیز نہ ملے پھر اس کے پاس واپس آنا پڑے تو آنے کے قابل رہو. یہاں لڑ لے کے چلے گئے مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں مل رہی، اس کے پاس مل رہی، اب منہ اتار لے کے آنا پڑ رہا ہے. تو علمی سفر کا پل جو ہم نے باندھا ہے اس میں انقطاع تعلق سے آدمی منزل نہیں پا سکتا ہے. تو اپنے ذاتیات کی وجہ سے کونسلنگ سینٹر کی اہمیت گرا دینا، وہاں جا کے کیا مسئلہ حل ہوگا، یہاں بیٹھ کے بات کریں گے. قاضی صاحب کے پاس آ کر مسائل ہوں گے، قاضی صاحب کو گھر نہیں بلایا جائے گا. العلم یؤتا ولا یاتی، علم کے پاس آیا جائے گا، علم کو اپنے پاس لایا نہیں جائے گا. اور جہاں آ کر مسائل حل ہوتے ہیں وہ ماننے والے ہوتے ہیں، اور جہاں پر قاضی صاحب کو گھر بلا لیتے ہیں، مفتی صاحب کو گھر بلا لیتے ہیں، وہ لوگ ماننا نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ منوانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے مزاج کے موافق فتویٰ دیجیے، آپ ہمارے مزاج کے موافق مسئلہ اور فیصلہ کیجیے. اور جہاں پر آدمی اپنے مسائل میں جج بن جائے اور دوسرے کے مسائل میں وکیل بن جائے. وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینس کرنا، اپنی بات صحیح ہے دوسرا غلط ہے، اپنی بات صحیح ہے دوسرا غلط ہے. تو وکالت میں یہی کام کرنا ہے. اپنے مسائل میں تو وکالت کر رہے ہیں اور دوسروں کے مسائل میں ججمنٹ دے رہے ہیں. تو پھر ایسے موقعوں پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فاصلے ہوتے ہیں. ایسے موقعوں پر فیصلے نہیں ہوتے ہیں، فاصلے ہوتے ہیں. آدمی کو اپنے مسائل میں ججمنٹ کرنا چاہیے، دوسروں کے مسائل میں وکالت کرنا چاہیے. نہیں بیچارے سے غلطی اس واسطے ہو گئی ہوگی، اس نیت سے بولے ہوں گے، یہ سوچ کر بولے ہوں گے، ایسی تعویل کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ کیوں بولا ہے، ایسا کیوں بولا ہے، میرے کوئی نشانہ بنا کر بولے ہیں. تو کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے تو اس میں ہم سب ہاتھ پیر بننے کی کوشش کریں. ہم ہاتھ پکڑنے والے بنیں، پیر پکڑنے والے نہ بنیں. نماز میں جس طرح صف میں خلا ہو بڑی شرافت سے کہتے ہیں صاحب آگے تشریف لائیے. جس طرح پیچھے والے کو صف اول میں لانے کی فکر ہے، ویسے ہی مارکیٹ میں بھی پیچھے والے کو صف اول میں لانے کی کوشش کیجیے. نماز میں تو آگے کرنے کی فکر ہے اور مارکیٹ میں ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی فکر ہے. وہاں ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، یہاں ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. صف اول میں لانا خود بتاتا ہے. یہاں جس طرح پہلی صف میں ہاتھ پکڑ کے آگے کر رہے ہو، مارکیٹ میں بھی اسے ہاتھ پکڑ کے آگے کھینچیے. تو کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہو تو اس میں انفرادی مفادات یا انفرادی ذاتیات پر توجہ نہ دی جائے، اجتماعی مفاد کی طرف توجہ رہے. اور آخری بات حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عرض ہے کہ امت میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کے ذریعے سے کامیابی عطا کی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس اجتماعیت میں کامیابی کا صحرا کسی ایک فرد کو ملا ہو. تاریخ نے کبھی ایسا نوٹ نہیں کیا ہے. تاتاریوں جیسا ظلم تاریخ میں بقول ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے قیامت تک آسمان نہ دیکھے گا، اور نہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی نے ایسا ظلم کیا ہوگا جو تاتاریوں نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پوری تاتاری قوم کے مسلمان ہونے میں بنیادی کردار کس کا تھا آج تک مورخین بھی طے نہیں کر سکے. فلاں صاحب کی محنت تھی، اس واسطے پورے تاتاری مسلمان بن گئے. ہم زبانی تو بولنے کے لیے بول دیتے ہیں فلاں صاحب امریکہ گئے اور پورے علاقے کو بدل دیا، فلاں جماعت وہاں پر گئی اور پورے علاقے کو بدل دیا. کہاں بنیادی محنت ہوتی ہے اور کہاں کون لوگ روتے ہیں. انتساب ہم فخر کے لیے کسی اور کی طرف کر دیں، لیکن زمینی محنتیں، آسمانی دعائیں کون کرتا ہے وہ نہیں جان سکتے ہیں. آج تک تاریخ میں بھی نہیں لکھا ہے کہ تاتاریوں کو مسلمان بنانے میں فلاں شخص کا بنیادی کردار تھا. پوری قوم کی محنت تھی.
اس واسطے اجتماعی کاموں میں صحرا کس کے نام جاتا ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میں ہاتھ پیر بن کر کام کر لوں، بس میرے لیے کافی ہے۔ آخری بات یہ عرض ہے، حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب دامت برکاتہم آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بیان میں، جب بھی میں غلام مستانوی صاحب کو دیکھتا ہوں یا وہ مجھے یاد آتے ہیں تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور بالخصوص جب میں حرم میں حاضری دیتا ہوں اور کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ غلام مستانوی کی خدمتوں کو، محنتوں کو اللہ قبول کر لے۔ وہ جیسی محنت کرتے ہیں میں ویسا نہیں کر سکتا، لیکن ان کی محنتوں میں میں حصہ پا سکتا ہوں دعا کے ذریعے سے، میں حصہ پا سکتا ہوں دعا کے ذریعے سے۔ تو ہم میں جو شخص مالی ہو، فکری ہو، وقتی ہو تعاون نہیں کر سکتا ہے، اسے دور رہ کر دعا تو کم از کم کرنا چاہیے، اسے خیر خواہ تو کم از کم بننا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب